جنگ بدر، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور سامنے 1000 کا لشکر تھا، تو کیا مسلمان یہ جنگ جیت پائے یا نہیں؟ مسلمانوں کے پاس نہ ہی تلواریں، کوچ اور بس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور کفاروں کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ مسلمان اس جنگ کے لیے مکہ سے مدینہ آئے، اس وجہ سے آدھے مسلمان بہت ویک ہو گئے۔ پھر کیا مسلمان جنگ جیت پائے یا نہیں؟ اور کیا جنگ بدر میں 14 صحابی رسول شہید ہوئے تھے؟ مسلمانوں نے قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ قریش نے مائیگریٹ کرنے والے مسلمانوں کے گھر، مال و دولت پر قبضہ کر لیا۔ قریش نے مدینہ میں بھی اسلام تیزی سے پھیلتا ہوا دیکھ کر ختم کرنا چاہا، جو کبھی ہو نہیں سکتا۔ مکہ کے قافلے بزنس کے لیے مدینہ کے پاس سے گزر کر سیریا جاتے تھے، تو مدینہ کے مسلمانوں نے قریش پر پریشر ڈالنے کے لیے اور اپنی جائیداد کا بدلہ لینے کے لیے اس راستے کی ناکہ بندی شروع کر دی، بالکل جیسے آج ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز پوری طرح بند کر رکھا ہے۔ ایک بار ابو سفیان قریش کا بہت قیمتی اور مال سے لدا قافلہ لے کر سیریا سے واپس مکہ جا رہا تھا۔ اس قافلے کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس قافلے کو روکنے کا ڈیسیژن لیا۔ ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چل گیا، اس نے قافلے کا راستہ بدل دیا اور مکہ ایک میسنجر بھیجا اور مدد مانگی، تو فوراً مکہ سے 1000 سپاہیوں کا لشکر روانہ ہوا، اور یہ سپاہی ابو جہل کی قیادت میں تھے۔ راستے میں ابو جہل کو میسج ملا، ابو سفیان قافلے کے ساتھ آرام سے مکہ پہنچ گیا اور اب وہ واپس مکہ آ جائے۔ ابو جہل نے ایگو میں آ کر واپس جانے سے منع کر دیا I'm not going back to Mecca. اور مسلمانوں پر خوف بٹھانے کے لیے بدر میں جنگ کا فیصلہ کیا۔ پھر 2 ہجری 17 رمضان دن جمعہ، مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں بدر کے میدان میں پہنچے۔ ایک طرف 313 تھے اور سامنے 1000 کی آرمی تھی۔ مسلمانوں پر تلواریں، شیلڈ بہت کم تھی اور بس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ قریش کے لوگوں کو تلواروں سے لے کر گھوڑوں تک کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ قریش نے جلدی پہنچ کر میدان کے اچھے اور فلیٹ حصے پر قبضہ کر لیا۔ جب مسلمان پہنچے تو انہیں ریتیلی زمین ملی۔ اس رات کو اللہ کی مدد کے روپ میں بارش ہوئی، مسلمانوں کی ریتیلی زمین جم گئی، انہیں پانی جمع کرنے کا موقع ملا، جبکہ کفار مکہ کے ساتھ پوپٹ ہو گیا، ان کی زمین کیچڑ ہو گئی۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت علی، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو آگے جانے کا حکم دیا۔ عبیدہ اور علی، اور قریش کی طرف سے آگے آئے عتبہ، شیبہ، ولید، اور ایک ہی وار میں تینوں ڈھیر ہو گئے، اور اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ اسٹارٹنگ میں قریش کا زور زیادہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اور کنکڑ اٹھائے اور یہ چہرے بگڑ جائے یہ کہہ کر دشمنوں کی اور پھینکا۔ یہ ایک معجزہ تھا، وہ مٹی ہر دشمن کی آنکھ ناک میں گھس گئی، پھر لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کا ذکر قرآن کی الانفال آیت نمبر 17 میں بھی ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جب مسلمانوں کے حوصلے اور جسم ویک ہونے لگے تو اللہ نے پہلے 1000 فرشتے بھیجے، پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتے بھیجے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں گردن کٹنے کی آواز آتی مگر گردن کاٹنے والا نظر نہیں آتا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے کافروں کا ایسے صفایا کرا جیسے کھیت میں گیہوں صاف ہوتا ہے۔ مدینہ کے 2 بھائی معاذ اور معاذ رضی اللہ عنہ، جن کی ایج بہت کم تھی، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا ابو جہل کون ہے؟ جیسے ہی انہیں اشارہ ملا، دونوں نے باز کی طرح حملہ کرا۔ انہوں نے ابو جہل کی ٹانگیں کاٹ کر اسے زمین پر گرا دیا۔ جنگ کے آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا دی اینڈ کرا۔ قریش کے لیڈرز مرتے ہی فوج کا حوصلہ ٹوٹا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یوں اسلام کی پہلی جنگ بدر مسلمان جیتے۔ اس جنگ میں 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جبکہ قریش کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جو پڑھے لکھے پریزنر تھے انہیں کہا تم مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب تو بنتا ہے، اور اگر آپ کو سلجوق ایمپائر کے رائز کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں کلک کریں۔